حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا، ان کے باپ کا حج ہے۔ انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دی، جب چاہا کھلوا دی۔ جب شدت کے ساتھ کورونا پھیل رہا ہے تو اوپر سے چونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اب کھول دیا جائے، سہولت دی جائے، تو کھول دیا۔ جو آرڈر دجال کا آئے گا اس پر یہ عمل کرنے والے مجرم ہیں، ان کی اپنی۔ سامعین، میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مدظلہ العالی میرے بھی استاذ ہیں، اور میں مولانا کی بہت ہی تعظیم کرتا ہوں۔ اور ابھی حال ہی میں حضرت مولانا پر میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جو کافی مقبول ہوئی، اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے استاذ کی مخالفت کر رہا ہوں، چونکہ میرے استاذ گرامی ہی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو بات سچ ہو اس کو آپ ضرور بولیں۔ ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں جو سعودی گورنمنٹ کی دفاع میں نکلا ہوں، اور ظاہر ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو میرے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ یہ حج کا مسئلہ بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آخر سعودی گورنمنٹ نے حج پر پابندی کیوں لگا دی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کرونا دینا ہوگا تو کہیں بھی انسان کو کرونا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، کیا قضاء و قدر سے مقابلہ انسان کرے گا؟ تو اس طرح کے جو ذہن میں سوالات آ رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری تھا کہ میں کچھ اس پر روشنی ڈالوں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ بالکل برحق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حج منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ بہت سارے حالات کی بنا پر اس تاریخ اسلامی میں تقریباً 40 مرتبہ حج منسوخ ہوا ہے، اور بیماری کے تعلق سے اور وبا کے تعلق سے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ کئی دہائیوں تک حج پر اثرات پڑے ہیں، اور کئی مرتبہ حج منسوخ بھی ہوا ہے۔ چنانچہ 1831 میں انڈیا سے وبا آ گئی تھی، اور حاجیوں کے ذریعہ وہ مکہ کے اندر وبا پھیل گئی، لہٰذا مکہ میں جو لوگ موجود تھے حجاج تقریباً 1/4 اس وبا کی وجہ سے مر گئے۔ اسی طرح 1837 سے 1858 عیسوی تک تقریباً 3 مرتبہ وبا کی وجہ سے حج منسوخ ہوا ہے۔ اسی طرح 1846 عیسوی میں تقریباً اسی وبا کی وجہ سے 15,000 حجاج ہلاک ہو گئے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ حج پر پابندی لگا دی گئی ہے وبا کی وجہ سے، بلکہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی وبا کی وجہ سے حج پر پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ بھی لوگوں کی جان بچانے کی۔ جہاں تک سعودی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ کہ حج کو اس بار منسوخ کیا جائے اور بہت ہی کم تعداد میں یہاں کے شہریوں کو اجازت دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل برحق ہے، اور اس کے کئی دلائل پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم بالتہلکہ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جہاں خطرات ہیں وہاں خطرات میں اپنے آپ کو ڈال کر خودکشی کی کوشش نہ کریں۔ اسلام کے اندر سب سے زیادہ قیمت انسانی جان کی ہے، اسی لیے ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے پورے نوع انسانی کا قتل کر دیا۔ اسلام کے اندر پورا فوکس اور ارتکاز انسان کی اور خاص طور پر ایک مسلمان کی سیفٹی پر رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث ہے اذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها۔ اگر کسی علاقے میں آپ سنیں کہ وہاں وبا ہے تو وہاں آپ نہ جائیں، اور اگر آپ اس وبا کے علاقے میں ہیں تو وہاں سے نہ نکلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وبا کو پھیلنے میں آپ مدد نہ کریں، اور اگر کہیں وبا ہے تو وہاں جا کر کے خودکشی نہ کریں۔ اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا کہ کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں انسان چلا جائے، یا وہاں کے لوگ نکل کر کے باہر وبا کو منتشر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احتیاطی تدابیر اپنی زندگی میں اپنائی ہیں،
اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر امت کو عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر ہجرت کرتے ہیں، حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلا دیتے ہیں، سارا کام خاموشی سے کرتے ہیں اور غار ثور میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ایمان نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ یہ سارے احتیاط کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ کی ہجرت کامیاب ہو جاتی ہے اور آپ سیفٹی کے ساتھ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ خندق میں جب یہ نیوز آتی ہے کہ کفار مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکل کر خندق کھودتے ہیں۔ آخر خندق کھودنے کی کیا وجہ تھی؟ مدینہ کے مسلمانوں کی حفاظت، خود اپنے جان کی حفاظت، یعنی خطرہ آ رہا ہے تو اس خطرہ کو پہلے ہی روکا جائے، نہ کہ خطرہ کے سامنے جا کر کے خودکشی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھریں باندھ کر کھدائی کی، اور پھر غزوہ خندق کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار آخر میں شکست کھا کر کے چلے گئے اور مسلمانوں کی حفاظت کی ضمانت ہوئی۔ اب آئیے سعودی عرب کی اس فیصلے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب نے منع کیا کہ اس سال باہر کے حاجیوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی عین تعبیر ہے وہ۔ اگر سعودی گورنمنٹ نے یہ منع کیا کہ 50 لاکھ حاجی پوری دنیا کے ممالک سے آ کر مکے میں اکٹھا نہ ہوں، ورنہ وہ یا تو کرونا لے کر کے آئیں گے یا یہاں کے لوگ جو کرونا کا شکار ہیں ان کے وبا سے وہ لوگ بیمار پڑ جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے اندر اور کرونا کی وبا پھیل جائے گی، تو کیا یہ عین اس حدیث پر عمل نہیں ہے جس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سنیں کہ کہیں وبا ہے تو وہاں نہ جائیں، اور اگر کہیں وبا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں؟ یقیناً یہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ اگر حج کی اجازت دے دی بھی جاتی تو فلائٹ تو بند ہے، تو پھر کیسے حجاج آتے؟ اور خدا نخواستہ اگر حجاج آ بھی جاتے تو 14 دن ان کو کوارنٹائن کرنا پڑتا، تو پھر وہ حج کب کرتے؟ تو یہ ٹیکنیکل پرابلم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فلائٹ بند ہے اور آنے کے بعد کوارنٹائن کرنا ہوگا، اس صورت میں حج کرنا کیا مناسب ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے ان سارے اسباب اور وجوہات کو دیکھ کر کے جو فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو تقریباً $12 بلین کا ہر سال منافع ہوتا ہے حج اور عمرہ سے، اور اس وقت سعودی گورنمنٹ کی مالی حالت انتہائی خراب ہے، چونکہ تیل کی پیداوار بالکل کم ہو گئی ہے اور تیل کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کریش کر گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں اکنامی مزید خراب ہو گئی ہے۔ ایسی سچویشن میں اگر سعودی گورنمنٹ نے حج پر پابندی لگا کر کے حج سے منع کر دیا ہے تو اس میں سیدھے گھاٹا سعودی گورنمنٹ کا ہے، تقریباً $10 بلین کا تو نقصان ہے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ اپنا نقصان کر کے کسی اگر فنکشن کو ختم کرتی ہے تو کیا اس کا یہ دانشمندانہ عمل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے امت کے لیے یا دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے جو واقعی قابل ستائش۔ جن ممالک نے احتیاط نہیں کیا، مثلا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسی طرح برطانیہ، اسی طرح فرانس، وہاں پر آپ کرونا کے مرنے کی تعداد جب آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ابھی امریکہ کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہے، اسی طرح برطانیہ کے اندر 50,000، اسی طرح فرانس کے اندر 50,000۔ ان لوگوں نے شروع میں جو لاک ڈاؤن نہیں کیا اور کھلی چھوٹ دے دی، جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ ابھی پریشان ہے۔ تو سعودی گورنمنٹ نے چونکہ شروع ہی میں لاک ڈاؤن کر دیا، جس کے اثرات اب دکھ رہے ہیں کہ 5,000 سے اب دھیرے دھیرے یہاں کی تعداد جو کرونا کی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو شروع میں لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا تھا، اور اس حج کو
منع کر دینے کے بعد سعودی گورنمنٹ نے ایک اور اچھا قدم اٹھایا ہے تاکہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ لوگ مزید اس وبا کا شکار نہ ہوں، اور جو باہر کی کنٹریز میں ہیں وہاں پر یہ مرض اور جا کر کے نہ پھیلے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سارے نقطۂ نظر سے سعودی گورنمنٹ کا یہ قابل ستائش فیصلہ ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی انسان کا اختلاف صرف آنکھ بند کر کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک حج کے تعلق سے سعودی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے اور دانشمندانہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے آپ کے بھی شکوک و شبہات اور خدشات کا بہت حد تک ازالہ کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔